صاحب ایک اور بھی مصیبت آن پڑی ہے، وہ فواد چودھری صاحب لائن پہ ہوتے ہیں تو پھر ان سے بات کریں گے۔ یورپی پارلیمنٹ نے جی ایک قرارداد منظور کی اور وہ منظور کی پاکستان کے خلاف۔ پہلے ہی پاکستان کے ادھر کے حالات تھوڑے خراب ہیں اور خاص طور پہ ٹی ایل پی کے بعد جو گورنمنٹ کا اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ ان کا ہوا ٹاکرا، جس میں قیمتی جانیں ہماری ضائع ہوئیں اور سینکڑوں ابھی بھی گرفتار ہیں، ان پہ مقدمات درج ہیں اور سعد رضوی بھی ابھی گرفتار ہیں۔ ایک معاہدے کے تحت دھرنا ختم ہوا۔ آج ایک اور پولیس کے آدمی کی شہادت کی خبر آئی ہے تو جو یہ معاملہ بیمار تھا۔ اب اسی دوران یورپی پارلیمنٹ نے بھی وہ کیا کہنا چاہیے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی فرینچ اسکول میں استاد کے خلاف دہشت گردانہ حملے پر فرانسیسی حکومت کے آزادی اظہار رائے کے رد عمل بعد پاکستان میں فرانسیسی حکام پر انتہا پسند گروپوں کے حالیہ پے در پے حملوں اور پاکستان کے توہین آمیز واقعات پر بیانات کے بعد صورتحال تیزی سے بگڑی، جس کے بعد 15 اپریل 2021 کو فرانسیسی حکام نے پاکستان میں اپنے شہریوں کو فوری طور پر پاکستان چھوڑنے کے احکامات جاری کیے۔ 20 اپریل 2021 کو حکمراں جماعت نے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے پر بحث کی جائے۔ یورپین پارلیمنٹ پاکستان پر زور دیتی ہے کہ پاکستان پینل کوڈ سے سیکشن 295 بی اور سی کو نکال دیا جائے، ملک میں آزادی اظہار خیال اور آزادی اظہار رائے کو مضبوط کیا جائے اور مؤثر طور پر مذہبی بے حرمتی کے قوانین کو ختم کر دیا جائیں۔ چودھری صاحب، فواد چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ فواد صاحب السلام علیکم۔ جی فواد صاحب آواز آ رہی ہے کلیئر؟ لیکن آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی۔ آپ کسی نہیں کوئی لینڈ لائن وہاں ہے تو وہاں ملا لیں، کسی کھلی جگہ پہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی۔ یورپی پارلیمنٹ جی پاکستان پر زور دیتی ہے کہ پاکستان پینل کوڈ سے سیکشن 295 بی اور سی کو نکال دیا جائے تاکہ ملک میں آزادی اظہار خیال، آزادی اظہار رائے کو مضبوط کیا جائے اور مؤثر طور پر مذہبی بے حرمتی کے قوانین کو ختم کر دیا جائے۔ یورپی پارلیمنٹ حکومت پاکستان سے مزید مطالبہ کرتی ہے کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کی جائے تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ توہین مذہب کے مقدمات انسداد دہشت گردی عدالتوں میں نہیں چلائے جائیں گے اور توہین کے مبینہ مرتکب ملزموں کو ضمانت کا حق دیا جائے۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی۔ فواد صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی بہت شکریہ۔ چودھری صاحب یہ یورپین پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم توہین رسالت کا جو قانون ہے اس میں سے 295 بی اور سی کو خارج کر دیں اور پاکستان میں اظہار خیال اور اظہار رائے کو مزید آزاد کیا جائے۔ اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور اس سے مزید انریسٹ پیدا ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات صاحب کہ کوئی انریسٹ والی بات نہیں ہے، یہ اوپینینز ہیں اور یورپی یونین نے اپنی اوپینین جو ہے وہ ہندوستان کے بارے میں بھی ایک ریزولوشن میں دی ہے جس میں انہوں نے وہاں پہ ہیومن رائٹس کے اوپر بات کی ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ جو ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی ہے جس میں انہوں نے جو ایک ہمارا جو بلاسفمی کے ایشو کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ دیکھیں یہ فیصلہ یورپی یونین نہیں کر سکتا پاکستان کے بارے میں کہ ہمیں جو ہمارا جو قانون ہے اس میں کیا چیز ہمارے لیے جرم ہے، اور ہمارے لیے جو جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے کل بھی کہا کہ یہ فیصلہ تو ہم کریں گے نا کہ ہمیں پین زیادہ کس چیز سے ہوتا ہے۔ اگر ہمارا جو دکھ ہے وہ یہ ہے یا پین جو ہے کہ بلاسفمی کے اوپر اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت اور ناموس ہے اس سے بڑھ کر تو ہمارے لیے کچھ نہیں، لہٰذا یہ فیصلہ کرنا کہ یہاں پہ کیا قانون ہوگا اور وہ توہین میں کیا یہاں پہ کیا قوانین ہوں گے، یہ فیصلے تو ہم نے خود کرنے ہیں، اور اس لیے یہ اس سے یورپی یونین کا یا کسی اور
پارلیمنٹ کی قرارداد پر اس سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا، اور اس لیے یہ جو کارروائیاں بھی پاکستان کے اندر ہوئی ہیں یہ ہم نے اپنے ایک داخلی پالیسی کے تحت کی ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بیرونی کسی اوپینین سے۔ تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ کے بارے میں نہیں سوچ رہی 295 بی اور سی میں، یعنی کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے، جو ڈیمانڈ اس وقت یورپی پارلیمنٹ کر رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے قوانین ہماری پارلیمنٹ بناتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ باہر کی ڈکٹیشن لے کے تو ہم نہیں بناتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، اور ہمارے لیے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم اس طرح کی باتوں کے اوپر تو کوئی دھیان دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اسی لیے ہم اس جو کوئی بھی بات ایسی وہ کریں گے اس کا کوئی فرق جو ہے یہاں پہ پڑنے والا نہیں ہے۔ جو دوسرا البتہ حصہ ہے جو میں آگے آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو داخلی معاملہ، وہ دیکھیے یہ ہم کسی جماعت کو یہ الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ حکومت پاکستان کو آ کے ڈکٹیٹ کرے کہ آپ کی فارن پالیسی یہ ہونی چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے سیکورٹی اداروں کے اوپر حملے کیے گئے، جس طریقے سے پولیس کے اوپر حملے کیے گئے، وہ بھی ہماری ایک داخلی پالیسی ہے، وہ ہم الاؤ نہیں کریں گے، اور یہ بیرونی معاملات کو دباؤ کو سامنے رکھ کے ہم اپنے قوانین نہیں تبدیل کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایک اور ڈیمانڈ کر رہی ہے جی یورپی پارلیمنٹ، میں اس لیے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے، اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ مخالفین بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کی جائے اور یقینی بنایا جا سکے کہ توہین مذہب کے مقدمات انسداد دہشت گردی میں نہ جا سکیں، اور توہین مذہب اور توہین رسالت کے مقدمات جو ہیں انسداد دہشت گردی عدالتوں میں بھی نہ چلائے جائیں، اور اگر ہو تو ایسے توہین کے مرتکب ملزمان کی ضمانت ہو جائے۔ ایسی بھی کوئی چیز زیر غور نہیں ہے اور ریجیکٹ کرتے ہیں ہم؟ جی، میں نے آپ کو پہلے جس طرح سے عرض کیا، چاہے قانون ہو، چاہے پروسیجرز ہوں یا پروسیسز ہوں، یہ ہم اپنی جو ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ فیصلے کرتی ہے پاکستان کے لوگوں کی امنگوں کے مطابق۔ ہم یورپی یونین کے کہنے کے اوپر نہ قانون کو بنائیں گے، نہ کوئی پروسیجر چینج کریں گے، اور نہ ہی ہم اس کے اوپر جو ہے کچھ سوچ بھی رہے۔ صابر صاحب میں گل کرنی جی صاحب آؤ۔ فواد چوہدری صاحب، ایک تو آپ کو مبارک ہو کہ وزیر اطلاعات کے طور پر آپ کی کارکردگی جو ہے کابینہ نے آج بڑے پیمانے پر اس کی تعریف و توصیف کی ہے، ہیٹس آف ٹو یو، آپ کو مبارک بہت بہت۔ ہیونگ سیڈ دس، آپ سے میں ذرا دو ٹوک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر تو آپ کی افطاری مکمل ہو گئی ہے تو۔ جی کریے صاحب۔ کہ یعنی پاکستانیوں کی غالب اکثریت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان جیسی ایماندار قیادت پاکستان میں کامیاب ہو، وہ آگے جائیں، یہ ٹرم بھی پوری کریں، اور اگر ہو سکے تو اگلی ٹرم بھی لیں۔ لیکن آپ جو 3 سال آپ نے گزارے ہیں وہ کوئی اپنی کارکردگی کے ذریعے پاکستانیوں کی آپ نے کوئی خاطر خواہ حوصلہ افزائی نہیں کی، اور غالب پاکستانیوں کی اکثریت جو ملک سے باہر ہے وہ بھی پی ٹی آئی کی طرف دیکھتی ہے، نہ ان کو ووٹنگ کا رائٹ ملا ہے، نہ یہاں روٹی کا رائٹ ملا ہے لوگوں کو۔ تو ابھی بھی آپ کے وہی پرانے لچن رہ رہے ہیں 3 سال والے، یا آپ کا کوئی منصوبہ ہے کارکردگی کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کو مطمئن کرنے کا؟ چوہدری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات سے تھوڑا آپ کے خلاف کروں گا۔ پہلے سال میں جب پاکستان میں پی ٹی آئی نے اقتدار سنبھالا تھا اور عمران خان نے وزیر اعظم بنے تھے، پاکستان اس وقت بینک کرپسی کے دہانے پہ تھا۔ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ اگر ابھی ہمیں فوراً چند مہینوں کے اندر کو $2-3 بلین نہیں ملے تو ہم بینک کرپٹ ہو جائیں گے، اور بینک کرپسی کا مطلب آپ کو اچھی طرح پتا ہے، ہماری ایلسیز رک جاتی، ہمارے ہاں جو تمام جو ایک ہمارا بیرونی دنیا سے جو تجارت کا رشتہ ہے وہ مکمل ایک تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتا۔ ہم نے ان حالات میں یہ ملک سنبھالا تھا۔ جب پاکستان میں عمران خان وزیر اعظم بنے تھے اس وقت پاکستان میں تصور ہی کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ کرپشن بھی کوئی ایشو ہوگا۔ آج 3 سال کے بعد آپ پاکستان میں فیڈرل کیبنٹ کے لیول کے اوپر، وزیر اعظم کے لیول کے اوپر ایک بھی کرپشن کا سکینڈل جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑا ڈپارچر ہے جو ہمارا ہوا۔
اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے معیشت کو مستحکم کیا کووڈ کے بعد. آپ دیکھیے جس دن 26 فروری کو کووڈ آیا تھا ہم اپنا کچھ بھی نہیں بنا رہے تھے. آج ہم میجر ایکسپورٹر ہیں. یہ تیسری کووڈ کی لہر ہے اور یہ چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو اس وقت ہمیں پھر اس کی قدر نہیں رہتی. لیکن اس کو تیسری ایک سال کے دوران دیکھیں ہم نے کیا کیا کیا. ہم نے 7,000 بیڈز کا اضافہ کیا اپنے آکسیجن بیڈز کا اور آئی سی یو بیڈز کا. اس کے بعد ہم نے جو آکسیجن جو 370 میٹرک ٹن ہم بنا رہے تھے ہم 700 میٹرک ٹن پہ لے گئے. آج پاکستان کی مثال دی جا رہی ہے دنیا میں جس طریقے سے ہم نے کووڈ کا مقابلہ کیا. آج پاکستان کی مثال دی جا رہی ہے جس طریقے سے ہم نے ایک بالکل گری ہوئی معیشت سے ایک مستحکم معیشت کی طرف ہم نے سفر کیا. سو آپ کی بات ٹھیک ہے, بہت ساری امیدیں نہیں پوری ہوئی ہوں گی. جیسے کہ یہ اوورسیز ووٹنگ رائٹ کی ابھی ہم نے بات کی ہے. ہمیں تو 10 دن سے آپ سن رہے ہیں مسلسل ہم اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آئیں, بیٹھیں, ہم سے بات کریں. اور آپ نے ان کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جس طریقے سے وہ اور یہ بھی نہیں کہہ رہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ اوورسیز پاکستانی اس کو ووٹ نہیں دینا چاہتے, یہ رائٹ نہیں دینا چاہتے, تو آپ آ کے کہیں. اب وہ یہاں پہ نہ دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس کا اقرار کر رہے ہیں. سو یہ ساری چیزیں ہیں. ہر جو ایک ہمیں اپنے معروضی حالات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے جب آپ حکومتی پرفارمنس کی بات کریں. میرا یہ خیال ہے ان حالات میں اس سے بہتر اور بھی ہو سکتا ہے. روم کی وہ تو ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے, لیکن ابھی بھی ہم نے بہت کچھ کیا. جی جج صاحب مزید پوچھو. اور اس کے بعد یہ اب جو آپ نے اب آپ کوئی ڈیفیٹس یا ہارے ہوئے یا آن دی رن تو نہیں نظر آتے. کبھی آپ کے ایک کلیگ کا ہم اسمبلی توڑ سکتے ہیں, دوسرے سائڈ وہ وزیر اعظم جو ہے وہ استعفیٰ وہ ان کو اب اقتدار کی کوئی پرواہ نہیں, تیسرا وزیر اعظم کہتے ہیں میں نے بہت غلطیاں کی ہیں. تو آر یو ذہنی طور پر پی ٹی آئی اس چیز کے لیے تیار ہے کہ وہ حکومت چھوڑ دے یا حکومت سے نکل جائے؟ دیکھیں کوئی بالکل بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کانٹیکسٹ ہے جس میں اسد عمر صاحب کا انٹرویو ہے, آپ ابھی ذرا ویڈیو چلا کے دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ کسی طور کے اوپر بھی اس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے جو کہ سوشل میڈیا میں جس طریقے سے لیا گیا. اسد عمر صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ بلیک میل نہیں ہوتے اور کس طریقے سے وہ ان معاملات کے اوپر بڑے واضح ہیں, اور اس کو ایک جو ہے وہ ٹویسٹ دیا گیا. دوسری بات یہ ہے شاہد صاحب شارٹ اسد عمر صاحب کا سن لیں, ایز اٹ از, ہم نے کوئی اس میں ایڈیٹنگ نہیں کی. سنائیے جی. جس طرح آج کل ہماری وفاق میں کولیشن گورنمنٹ ہے, ہماری کے پی میں کولیشن گورنمنٹ ہے, وہاں پہ کوئی 10-12 لوگوں کا گروپ بن گیا اور ٹی وی پہ خبریں چل رہی ہے جی بس سب تو گئی گورنمنٹ گئی. خان صاحب کا میسج آیا کہ یہ میں نے بلایا ہے ان گروپ کو تو تم بھی آ جاؤ. اچھا جب میٹنگ شروع ہوئی نا تو خان صاحب نے بولا کہ آپ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں نا وہ میں نے آپ کی ساری بات سنی, ایک چیز جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں. اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بلیک میل کر کے آپ مجھ سے کوئی کام کرا سکتے ہیں نا تو میں نے کل نہیں, میں نے آج حکومت توڑ دینی. اب بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو ابھی بھی اگر کسی کو غلط فہمی ہے نا بلیک میل کی, یہ ذہن میں سٹوری یاد رکھنا. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہی کین کرٹیل, اپنی مرضی سے کرٹیل ہز ٹائم ایز پرائم منسٹر, اگر ان کے خیال میں جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے راہ میں رکاوٹ آئے. جی چودھری صاحب, فواد صاحب. اور کون سی رکاوٹ؟ فواد چودھری صاحب آپ ایک پریگمیٹک پولیٹیشین ہیں اور آپ کا ایک پورا یعنی بیک گراؤنڈ ہے, اور جو بات صحیح ہے وہ کرتے ہیں, آپ کو کسی کو پسند آئے یا نہ آئے. آپ کو جتنی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ سے ملی ہے, جتنی پاکستان میں آج تک کسی کو نہیں ملی, اس کے بعد بھی, اور اب 3 مارچ کو جو آپ نے ڈیبیکل کی ہے اور آج تک آپ اپنی غلطیوں پر انسسٹ کرتے جا رہے ہیں. ہم ایسے رونا نہیں رو رہے, ہم گلی بازار میں جو ماحول دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے آپ سے وی وانٹ یو ٹو سکسیڈ بٹ یو ہیو نو انٹینشن ٹو سکسیڈ. دس از آور امپریشن. نہیں تو صاحب بالکل صحیح بات ہے, آپ کی امید ہے کہ اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے, یہ بات بالکل صحیح ہے. اس سے زیادہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا آگے بہتری کی گنجائش جو ہے وہ بھی ضرور ہے. لیکن اب جیسے کہ ابھی صابر شاکر صاحب نے جو کلپ چلایا ہے, اب مجھے بتائیں کہ اسد عمر صاحب کی کس بات سے لگتا ہے اس سارے کلپ سے کہ کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کا سوچ رہے ہیں؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس میں تو یہی میسج ہے کہ وہ جب بھئی آپ کے کام میں کون رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ کوئی نہیں ڈال رہا نا. وہ تو سوال تھا, اس کا وہ جواب دے رہے ہیں کانٹیکسٹ فواد صاحب, سوال میں اس کا جواب دے رہے ہیں. فواد صاحب آپ ماشاءاللہ
بہت فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے پولیٹیشین ہیں. تو یہ ڈیفینسو ہوئے ہیں. تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے جس کی پردہ داری ہے, اور ادروائز تو اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی. کون کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی سوال پوچھے گا کہ وزیر اعظم بلیک میل ہو رہے ہیں اور وہ آگے سے جواب دے رہے ہیں, تو اب اس کو مطلب نیچر نہیں سمجھ آتی کہ اس کو کیسے ہم اس سے جوڑ رہے ہیں. اچھا, اس میں دو تین باتیں ہیں. ایم کیو ایم کی طرف پیغام بھیجا گیا کہ جناب اپنا نامینیٹ کریں ایک وزارت کے لیے. انہوں نے کہا جی ہمیں وزارت نہیں چاہیے, وہ ابھی مزید ایک ڈیمانڈ لسٹ کے ساتھ آئیں گے. پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ وزیر اعظم نے وعدہ کیا کہ مونس سلائی صاحب کو وزیر بنائیں گے. ان کو ابھی تک نہیں بنایا, 3 دفعہ ایکسٹینشن ہو چکی ہے کابینہ میں, وہ آئیں گے. جہانگیر خان ترین صاحب کا کل اجلاس ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ عید تک انتظار کریں, عید کے بعد اگر کوئی اچھا پیغام نہ آیا تو پھر ہم آئندہ کا لائحہ عمل تیار کریں گے. تو یہ کیا ساری چیزوں کو آپ پولیٹیکل بلیک میلنگ کہہ لیں, تھریٹننگ کہہ لیں, آپ کو شو کرایا جا رہا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ بات کریں ورنہ پھر ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں. تو دیکھیے یہ تو 22 کروڑ آبادی کا ملک ہے, دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. یہاں پر بہت زیادہ ایکٹیویٹیز رہتی ہیں. ہم اسلامک دنیا کا پروبیبلی اکیلا ہی ڈیموکریٹک ایک ملک ہیں, اور میڈیا بہت زیادہ آزاد ہے, بہت زیادہ بھی ہے. تو یہ باتیں چلتی رہے گی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا, آپ نے کہا میڈیا بہت زیادہ آزاد ہے, تو کیا کوئی ایسی بھی آخری بات ایسی بھی پلاننگ ہے کوئی کہ نیوز چینلز کو تھوڑا سا وقفے تو بات کر لو. چلیں بریک کے بعد جو ایسا Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,